الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله المولانا العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ہمارے اس ملک کے حالات بعینہ ایسے نہیں ہیں کہ جس کو مکی زندگی کہا جا سکے، اور نہ ہی ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو مدنی زندگی کہا جا سکے۔ اپنے ملک کے حالات کو حضور علیہ الصلاۃ کے ملک و شہر اور آپ کے دور کے زمانے سے موازنہ اور تقابل کیا جائے تو ہمارے ملک کے حالات نہ تو بعینہ ہی پوری طرح سے ہم مکی زندگی میں بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ مکی زندگی میں کسی کو اپنے ایمان کا اظہار اور اعلان کرنا بھی مشکل تھا۔ کلمہ بآواز بلند پڑھنا سب سے بڑا جرم تھا، اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ ان کی جان لے لیا کرتے تھے۔ 40 لوگوں کے اسلام لانے کے بعد 40واں نمبر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے علی الاعلان حرم شریف میں پہنچ کر بآواز بلند کلمہ بھی پڑھا، اذان بھی دی، اور لوگوں کو لے کر وہاں حرم شریف میں اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے کے حالات مکے کے ایسے ہیں کہ کسی کو بھی اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے کلمے کا اعلان کرے، اپنے مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا اقرار کرے، یا اس کی کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دے۔ اتنا حالات سازگار نہیں تھے، بلکہ جو بھی ایمان لا رہے تھے ان کو ایمان سے ہٹانے کی سازشیں اور کوششیں کی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ جسمانی اذیتوں کو، ذہنی تکلیفوں کو، ہر چیز کو آزما لیا گیا اور ہر ظلم ان کے اوپر کیا گیا، لیکن وہ سارے ظلم سہتے رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، احد احد کہتے رہے اور ہر طرح کا ظلم برداشت کیا۔ کچھ نے تو اپنے جانوں کے نذرانے اللہ کے حضور پیش کر دیے، شہادتیں قبول ہو گئیں، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جب اسلام قبول کی، ابو جہل نے ان سے کہا کہ تیرے منہ سے کلمہ اچھا نہیں لگتا، تو وہ سینہ تان کے بار بار کلمہ پڑھنے لگیں، یہاں تک کہ ان کو اس نے شہید کر دیا۔ تو شہید ہونا گوارا کر دیا، جان دینا گوارا کر دیا، اپنے املاک کو چھوڑ دینا گوارا کیا، لیکن اسلام پر جمے رہے۔ تو مکی زندگی یہ تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ روم سے آئے ہوئے تھے اور مکہ میں رہ رہے تھے۔ مکہ میں رہتے ہوئے ان کی تجارت بہت اچھی چلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارتوں کے اندر نفع عطا فرمایا اور اچھے مکہ کے مالدار لوگوں میں شمار ہونے لگے، اسلام قبول کیا اور ہجرت کرنے لگے۔ سب سے آخری مہاجر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آخر میں سب سے انہوں نے ہجرت کیا۔ جب ہجرت کر رہے تھے تو دشمن آئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تم جانتے ہو کہ میں بہت اچھا تیر انداز ہوں، جب تک میرے کمان میں تیر ہے تم میں سے کسی کو ہمت اور طاقت نہیں ہے، تم میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو سکو، مجھ سے مقابلہ کر سکو، میرا نشانہ بہت مضبوط ہے، تمہاری جانیں ہاتھ سے چلی جائیں گی، اور جب تیریں ختم ہو جائیں گی میں تلوار سے مقابلہ کروں گا
اور اگر میری تیر تلوار ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد تمہارا جو جی چاہے کرنا۔ تو ان لوگوں نے اس وقت میں کہا تھا کہ آپ مکہ جو آئے ہیں، مکہ آئے وقت آپ خالی ہاتھ تھے، غریب تھے، آپ کے پاس کوئی پیسہ اور سرمایہ نہیں تھا، آپ نے جتنی پراپرٹی کمائی ہے، جو زمین جائیداد یہاں ہے مکہ میں، جو مال و دولت ہے آپ کا، غلام باندی ہیں آپ کی، یہ سب ہماری کمائی ہوئی ہے، لہٰذا اگر آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ ساری املاک، یہ ساری زمینیں، یہ سارے جائیداد ہمارے نام پہ کرنا پڑے گا۔ یہ کہا تھا صہیب رومی سے مکہ کے مشرکین نے۔ ہر زمانے کا کفر، ہر زمانے کا شرک، ہر زمانے کا ظالم یہی ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایمان والے ہیں اور ان کے ایمان والوں کے یہاں کچھ زمینیں ہیں، کچھ جائیدادیں ہیں، کچھ ان کے آمدنی کے ذریعے ہیں، تو اس کو چھینے، جھپٹے اور اس کو اپنے قبضے میں لے لے۔ یہ پرانا ان کا شکار شیطان کا اور ظالموں کا ہے۔ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، جب حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا تو اس نے ایک مکان اور محل بنا کر رکھا تھا جس میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا رہا کرتی تھیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور انہوں نے ایمان کا اعلان کیا، فرعون اتنا غصہ ہوا، اس نے یہ کہا، جو ظلم کرنا چاہا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ان کو ان کی جو محل، ان کا جو گھر، ان کی جو زمین تھی اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور یہ کہا کہ آج سے آپ یہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ سب ہمارا ہے۔ تو یہ ظالموں کا طریقہ ہوتا ہے، ان کا شیوا ہوتا ہے، ان کی سنت اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں سے ان کی چیزیں کس طرح سے ہڑپ لیں، چونکہ ان کو دنیا ہی ان کی مقصود ہوتی ہے، دنیا کو ہی وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا ہی کی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں، دنیا میں ملنے والی راحت، نعمت، آرام کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، تو وہ دنیا چھین کر اپنے آپ کو بہت بڑا کامیاب سمجھتے ہیں۔ اللہ رسول نے بتایا ہم کو کہ نہیں، یہ کوئی بھی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ دشمن آپ سے کچھ پیسہ لے لے، دشمن آپ سے کچھ جائیداد لے لے، دشمن آپ سے کوئی چیز چھین لے تو وہ بڑا کامیاب نہیں ہوا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس مدینہ پہنچے تو حضور علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا، اور اس سے پہلے آیتیں نازل ہو چکی تھیں کہ بعض وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، یہ آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام صہیب رومی کے مہاجر بن کر مدینہ پہنچنے سے پہلے حضور علیہ السلام کو سنا دیا اور پیغام لایا کہ آپ کے صحابہ میں بعض صحابہ وہ ہیں، دین، ایمان، شریعت، ہجرت اور یہ آپ کی صحبت ان کو اتنی عزیز اور اتنی پیاری ہے کہ وہ اپنے مکہ کی زمین جائیداد دشمنوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی خوشی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ جب دشمن مکہ کے ٹھہرے ان کو روک رہے تھے تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میری فلاں مکان ہے، فلاں باغ ہے، یہ تم لے لو، مجھے جانے دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کے غلام باندیاں، زمین جو تھی وہ لے لیا اور ان کو جانے دے دیا، چھوڑ دیا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا سودا انہوں نے کیا ہے، دنیا کی چیزیں دنیا داروں کو دے دی اور اپنے لیے آخرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مدینۃ المنورہ کے رہائش کو انہوں نے قبول کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کسی بھی قانون کی وجہ سے، کسی بھی ظلم و زیادتی کی وجہ سے اور کسی طرح کے مسلمانوں پر ہونے والی زیادتی کو دیکھ کر سستی مت کرو، وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہ پڑو۔ کوئی حکومتیں آ گئیں،
اور کوئی سرکاریں آ گئیں، کوئی دشمن آ گیا، کچھ بل انہوں نے پاس کر لیا، کوئی نیا قانون انہوں نے نافذ کر دیا، تو ایسے دشمنوں کے زمین پر دندنانے کی وجہ سے، سرکشی کرنے کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے، ناانصافیاں کرنے کی وجہ سے ولا تہینوا، ہرگز کمزور نہ پڑو، سستی نہ کرو، اور نہ ہی غم زدہ ہو، ولا تحزنوا، اور کسی طرح کا تمہیں حزن ہونا ہی نہیں چاہیے۔ حزن تو اس کو ہو، غم تو اس کو ہو جس کی ہمیشہ کی آخرت برباد ہو رہی ہو۔ دنیا کی زندگی ہم جانتے ہیں کہ یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا یہ ناپائیدار ہے، چند دن ہیں اور اس میں چند راتیں ہیں، چند خوشیاں ہیں، چند غم ہیں، بس اس کے بعد سب کو چلے جانا ہے۔ ہاں آخرت ہے، اگر کوئی آخرت کا نقصان کر رہا ہے تو اس کو حزن و ملال ہونا چاہیے۔ اگر دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تحزنوا، کوئی حزن نہیں کرو، کوئی کسی طرح کا غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہاں یاد رکھو، انجام اور سب سے آخر میں جو فیصلہ آنے والا ہوتا ہے وہ مومنین کا ہوتا ہے، ان کی برتری کا ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تمہارے پاس ایمان ہے۔ سر بلندی انتم الأعلون دو طرح سے ہے، زمین پر اللہ تبارک و تعالی تمہاری حکومتیں، سلطنتیں، تمہاری بادشاہت، تمہاری عزت، احترام، رعب و دبدبا یہ اللہ لوٹائیں گے ان کنتم مومنین۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی بہتر رہو گے۔ یہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں دیکھ کر انہیں حسرت ہوگی اور یہ کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ وہ ترسیں گے، تڑپیں گے، ایمان کے بغیر دنیا، یہاں بہت عیش کر لیا، یہاں بہت راحتیں اٹھا لی، بہت اچھے کھا لیے، بہت اچھے بنگلوں میں رہے، اچھی سواریوں میں گھومے، بہت اچھے کپڑے پہنے، لیکن وہ دنیا ختم ہو گئی اور آخرت کی زندگی آئی تو ان کو معلوم ہوگا کہ اصل کامیاب کون ہے اور اصل ناکام کون ہے، وہاں آخرت میں کھلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، کسی طرح کی مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کو دیکھ کر مسلمان کمزور نہیں پڑنا چاہیے، سست نہیں ہونا چاہیے، اپنی محنت کو اللہ سے اپنے رشتے اور تعلق کے بڑھانے کی فکروں اور محنتوں میں کوئی کمی کرنی نہیں چاہیے، بلکہ وہ ویسے ہی جاری رکھنا چاہیے۔ نتیجہ نکالنے والے، رزلٹ لانے والے وہ اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اس وقت بھی ملک کے حالات ہر دن بدلتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف آئے دن چیزیں لوگ طے کر رہے ہیں، پاس کر رہے ہیں، نافذ کر رہے ہیں، لا رہے ہیں۔ بلکہ 1970 اور 80 سے پہلے کے حالات دیکھیں گے ہمارے ملک کے، تو اس وقت میں حالات یہ تھے کہ خواہ نشستوں میں ہو، چائے کے دکانوں پر ہو، یا ہماری جو دوستوں کی ملاقاتیں ہوتی ہوں اس میں ہو، یا ہمارے اسمبلیاں ہو یا پارلیمنٹ ہو، ہر جگہ 1970 1980 اس وقت میں اسلام کی اتنی تعریف، مسلمان ہی نہیں غیر بھی اسلام کی تعریف کرتے تھے۔ اس ملک میں اسلام کے عقائد کی تعریف کی جاتی تھی، ان کی عبادات کی خوبیاں بیان کی جاتی تھی، اسلامی جو نظام خاندان ہے، نظام سیاست ہے، نظام تعلیم ہے، نظام معاشرت ہے، نظام معاشیت ہے، یہ سب کو بہت عظمت کے ساتھ بولا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کے ایک بہت بڑے رہنما نے یہ کہا تھا، 1947 میں ایک نان مسلم
اس ملک کے بہت بڑے رہنما نے یہ کہا تھا اگر یہ ملک ترقی کرنا ہے تو انہیں اسلامی طریقے کے مطابق خلافت راشدہ کے مطابق حضرت سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز حکومت کو یہاں لانا اور لاگو کرنا، نافذ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اس طریقے پر حکومت کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ یہ نان مسلم کہہ رہے تھے، اور یہ 1947 سے لے کر 1970 اور 80 تک یہی حال تھا ہمارے ملک کا، بلکہ پارلیمنٹ میں یہ باتیں سوچی جا رہی تھی کہ اس سودی نظام کے مقابلے میں اسلام کا جو فائنانس سسٹم ہے اس کو ہم کیسے ملک میں نافذ کریں۔ اسلامی بینکنگ لانے کی باتیں اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے تھنکر اور بہت بڑے اکانومی کے ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کی ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، لینا چاہیے اور ہمارے ملک کا حصہ بنانا چاہیے، لیکن وہاں سے حالات بدلنا شروع ہوئے۔ 90 تک 1990 تک حالات ایسے بدلے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ بھائی اسلام بھی ایک مذہب ہے، ورنہ لوگ اپنے مذہبوں کو مذہب بولنا بھی چھوڑ چکے تھے۔ اتنا اسلام کا غلبہ تھا، اسلام کی اتنی فوقیت حاصل تھی، مسلمانوں کا اتنا مقام حاصل تھا۔ 1990 اور اس کے بعد یہ دور شروع ہوا کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے، ہمارا بھی ایک مذہب ہے۔ پھر مذاہب کا تصادم چلا، کلیش ہوا کہ کیسے کیسے ریلیجنز کے یہ تقابل کیا جانے لگا کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو مذاہب کا تصادم چلا اور مسلمانوں کے 1990 کے بعد سے اس ملک میں مسلمانوں کو منصوبہ بند انداز میں فرقے جو ان کے چھوٹے چھوٹے اختلافات تھے اس کو بہت بڑا بتا کر، بڑا بنا کر خود مسلمانوں کے درمیان پیش کیا جانے لگا، اور یہ سمجھانے لگا کہ آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، آپ سنی ہیں شیعہ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، آپ شیعہ ہیں بوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، آپ قادیانی ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ 1990 کے بعد یہ اس ملک کے اندر یہ حالات ہوئے کہ فرقے، جماعتیں اور اس کی بنیاد پر مسجدیں الگ، مدرسے الگ، خانقاہیں الگ، اور پھر ایک دوسرے کا جواب، پھر جواب الجواب، ایک دوسرے سے مسلمان اختلافات بڑھتے گئے۔ پھر یہاں تک کہ 2000 آیا، تو 2000 میں سب سے پہلا وار، خاص طور پر 9/11 کے بعد مسلمان اسکالرز کو، علماء کو، مفتیان اکرام کو ٹارگٹ بنا۔ عام مسلمان اچھا ہے، مدارس میں پڑے ہوئے، ٹوپی، داڑھی، کرتا یا اسلام کی پریکٹس کرنے والے، ان کے اندر تشدد ہوتا ہے، وہ خراب ہیں، بقیہ سب مسلمان اچھے ہیں۔ مسلمان اس وقت میں سمجھے، اور وہ زمانہ ایسا تھا جن کو یاد ہوگا، مدارس کے بچوں کو باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا، مدارس کو بہت زیادہ دہشت گردی کے اڈے قرار دیے گئے کہ یہاں دہشت گردی پنپ رہی ہے، یہاں سے دہشت گرد اٹھ رہے ہیں۔ طالبان کو بہانہ بنایا گیا اور ان سے ان کا رشتہ جوڑ کر مدارس کو بہت زیادہ بلیم کیا گیا، اور علماء کو، حفاظ کو ٹرینوں میں پکڑ کر، اسٹیشنوں میں پکڑ کر جگہ جگہ ان کو مارا گیا، ستایا گیا۔ یہ حالات ہوئے ہیں 2000 میں۔ پھر 2010 آنے تک ان شریروں نے یہ کیا کہ اسلام کے احکام پر اعتراضات شروع کیے، ورنہ ایسا نہیں ہوا کہ اسلام کے پردے کو برا سمجھا گیا ہو، بلکہ اسلام کے پردے نان مسلم بھی اپنے گھر میں لایا کرتے تھے، اور وہ یہ اسلام کا ذبیحہ کھانے کی عادت تھی۔ یعنی 2000 سے پہلے عام طور پر نان مسلم بھی مسلمان سے ذبح کرا کے کھایا کرتے تھے اور اچھا سمجھا کرتے تھے، لیکن یہ 2010 کے بعد حالات یہ ہوئے کہ اسلام کی باتوں پر، احکام پر اعتراضات شروع کیے گئے۔ یہ کہا گیا کہ ان کے اندر طلاق کا نظام صحیح نہیں ہے، ان کے یہاں میراث کی بات صحیح نہیں ہے، فلاں 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 فلاں، ان کو برقع رکھنا، ایک پابندی میں رکھنا ہے، اور یہ نماز پڑھنا، یہ فلاں چیزیں، اسلام کے احکامات پر اعتراض ہوا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں 2020 ہوا، یہ 10 سال میں
اسلام پر نہیں اللہ رسول پر اعتراضات شروع ہوئے. ورنہ اس سے پہلے جتنے آزادی کے وقت کے جتنے نان مسلم لیڈرز ہیں ان کی باضابطہ کتابیں، نان مسلمز اس ملک کے وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نعت خوانی انہوں نے کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، آپ کی اچھائیوں اور خوبیوں کو بیان کیا ہے. لیکن یہ 2020 آنے تک حالت یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کھلا اللہ کو نعوذ باللہ عام پبلک میں روڈوں پہ چلتے ہوئے اللہ کے کو گالیاں دینے والے پیدا ہو گئے. تو میرے بھائیوں میں یہ سنا رہا ہوں کہ یہ ملک کے حالات بدلتے آ رہے ہیں. ان بدلتے ہوئے حالات میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور سب سے جائزہ لے کر سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں باضابطہ طور پر یہ تو ایک میں نے نقشہ کھینچا ہے ہلکا سا، اور بہت سارے معاشی طور پر آپ دیکھ لیجئے، آپ پوچھ لیجئے، یعنی 1970 اور 80 والوں کو پوچھ لیجئے، جس دفتر میں وہ جاتے تھے وہاں بہت سارے شروانی اور مسلمان کرتا ٹوپی والے بیٹھے ہوئے ہر ڈپارٹمنٹ میں ملتے تھے. باضابطہ منظم طور پر ہٹایا گیا ہے. تو اکنامکلی ہم کو ڈیمیج کیا گیا، پولیٹیکلی ہم کو ڈیمیج کیا گیا ہے، ایجوکیشنلی ہم کو ڈیمیج کیا. دشمن منصوبہ بند طریقے سے ہم کو کمزور کر رہا ہے. ایسے کمزوریوں کے وقت میں ہم آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان سب کمزوریوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے احد کے موقع پر جو آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، گھبراؤ نہیں، کمزور نہیں پڑو، سست نہ ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، کسی طرح کا غم نہ کرو. پھر کیا چیز کرنا چاہیے؟ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارا اللہ پر عقیدہ، رسول اللہ سے تمہارا رشتہ پکا ہے، شریعت پر تم جمے ہوئے رہو گے، کوئی کچھ تمہارا بال بنکا نہیں کرے گا، کوئی نہیں بگاڑے گا. نہ مکہ میں کچھ کر سکے، نہ مدینہ میں کچھ کر سکے، نہ بنو امیہ کے زمانے میں کچھ کر سکے، نہ بنو عباس، نہ تاتاری کچھ کر سکے، نہ ہلاکو کچھ کر سکا. آئے قومیں چلے گئیں، لیکن اسلام مسلمان جمے رہے، مضبوط رہے. تو میرے بھائیو، ایمان یہ پہلی شرط ہے، ایمان پر مضبوطی پہلی شرط ہے. تو دشمن اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں. اس وقت میں بھی ہمارے ملک میں دو اہم بل جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ فکر کی چیز تھی، تکلیف کی چیز ہے، وہ دو چیزیں اس وقت میں پاس ہوئی ہیں. خاص طور پر یعنی وقف پراپرٹیوں کے سلسلے میں وقف ترمیمی بل کو لے کر مسلمان بہت زیادہ، مسلمان علماء، سیاسی قائدین، سماجی خدمت گزار، سب کی یہ خواہش رہی اور ابھی بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ بل کسی طرح سے پارلیمنٹ میں پاس نہ ہو. اس کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں. تو ان لوگوں نے پورا پلان بنا لیا ہے کہ کسی بھی طرح سے وقف ترمیمی بل کو پاس کریں. کیا خرابی ہے اس میں؟ آج ہمارے مسلمان نئی نسلوں کو اس کا ہوش بھی نہیں ہے کہ وقف پراپرٹیز کیا ہیں. کتنی عظیم سرمایہ ہمارے بڑوں نے ہماری ترقی کے لیے اس ملک میں چھوڑا ہے. ہم اس سے اس کی نہ حفاظت جانتے ہیں اور نہ ہی اس سے صحیح سلیقے سے استفادہ کر رہے ہیں. اگر ہمارے اوقاف کے املاک کو صحیح یوٹیلائز کیا جائے، صحیح استعمال کیا جائے، ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر اگر کام کیا جائے، اس سے استفادہ کیا جائے، کسی بھی طرح کی ہم کو نہ تو کسی ڈونیشن کی ضرورت ہوگی، حکومت کی طرف سے کسی چندے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہمارے لیے کوئی تحفظات کی ضرورت ہوگی. یہ ہمارے بڑے اتنی عظیم چیز رکھ کر گئے تھے. لیکن دشمن کی نگاہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ کے پاس قیمتی سرمایہ ہے، 1 لاکھ روپے جیب میں ہیں آپ کے، اور آپ اس کو کھلے عام ایسے ہی ہاتھ میں لٹکا لیتے پھر رہے ہیں، گوشت کی تھیلی آپ نے گوشت خریدا ہے اور آپ کو حفاظت کے ساتھ لے جانا نہیں آتا ہے، تو پھر کتے چھین کر کھائیں گے. حالت ایسے ہی ہو گئی. اوقاف کی زمینیں ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں، لیکن کسی مسلمان کو خیال نہیں ہے کہ اس کی تحفظ کیا جا سکے اور اس کو صحیح استعمال کیا جا
جا سکے۔ میرے بھائیوں، میں ملک کی بات نہیں کرتا، میں صوبے کی بات نہیں کرتا، میں ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کرتا، آپ سے میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ اپنے شہر کی اوقاف کی زمینوں کی تحفظ کے لیے اور اس کو صحیح اپنے مسلمانوں کی ترقی اور ان کے ایجوکیشنلی ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ہیلتھ ایشو کے اوپر اور چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہیں، اسمال بزنس کے لیے، اسکل ڈیولپمنٹس کے لیے اگر ہم اس کو استعمال کر لیں تو بہت ہی زیادہ مفید ہو جائے۔ میں ڈسٹرکٹ میں پھرنے کی بات نہیں کر رہا، آپ کو صوبے کے جو اوقاف کی زمینیں ہیں اس کو بچانے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ میں سے ایک بھی دیوانہ تیار ہو جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ سب سست پڑے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اگر ہمارے گھر میں بازو والا 1 انچ آگے بڑھ جائے تو پولیس کیس کر کے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہیں، اور یہاں 100 ایکڑ زمین دوسرے ہڑپ کر لے رہے ہیں، ضائع پڑی ہوئی ہیں، لوگ اس کے ساتھ بدنیتی کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی کمیٹی، نہ کوئی سماجی درد رکھنے والے، نہ سیاسی شعور رکھنے والے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ کیسے ان املاک سے منشأ وقف کو سامنے رکھ کر ہمارے اس ملک میں جو سب سے زیادہ اس وقت میں ضرورت ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نتیجے کتنے اچھے آ رہے ہیں، ایک طرف یہ خرابیاں بھی ہیں، ایک طرف وہ بھی صورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سول سروس میں 50 مسلمان بچے بغیر کسی اس کے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے کے اوپر 50 مسلمان کامیاب ہو کر آئے ہیں، IAS بن رہے ہیں، IPS بن رہے ہیں، ڈاکٹرز صرف تلنگانہ میں 1000 سے زائد ڈاکٹرز ہیں۔ تو یہ اچھی چیز بھی ہے، تو اسی کو ہمیں مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو میری خواہش اور میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اس بات کو اپنے دوست احباب میں، فکر مندوں میں، تڑپ والوں میں یہ کہیں کہ بھئی ہمارے شہر کی کم از کم وہ چھوڑ دیجئے کیا پاس ہوا بل، یقیناً آج سے نان مسلمز پہ بھی اجازت لینا پڑے گا۔ اب تک وقف بورڈ سے آپ اجازت لیتے تھے، بہت پریشانیاں ہیں، آپ نے خود اس کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، میں اصل اس کو سمجھانا نہیں چاہتا جو چیز کیا نقصانات ہے، وقف ترمیمی بل کے نقصانات آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا میں، وہ بہت یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے، کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور سیاسی لوگ بول چکے ہیں، علماء کے خطابات موجود ہیں۔ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اطراف میں، آپ کے شہر میں جو اوقاف کی زمینیں ہیں اس کے تحفظ اور اس کے صحیح استعمال کے سلسلے میں ہمارا کیا پلان ہے، ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم، یہ اللہ کی ملکیت ہے، جیسے ہمارے مساجد کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ایسے ہی اوقاف املاک کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی ایک وقت میں میں سمجھتا ہوں 1988 میں ایک کلکٹر یہاں آئے ہوئے تھے، ان کا نام شفیق الزماں تھا، ان کی مہربانی ہے یہ جتنے املاک نظر آ رہے ہیں، 100 ایکڑ جو نظر آ رہی ہے اب ہے یا نہیں ہے وہ آپ تحقیق جانیں۔ ایسا ہو گیا کہ اگر کسی دن ہم کوئی بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ کرو، ہمارا فوکس تو دینی تعلیم ہے، ہمارا مقصد سیاست نہیں ہے، ہمارا مقصد معاشیات نہیں ہے، ہمارا مقصد اسکولز نہیں ہے، ہمارا مقصد دین کے حفاظ علماء پیدا کرنا ہمارا مقصد ہے۔ ہم مقصد کو چھوڑ کر دوسرے کا معاون تو بن سکتے ہیں، اس کے اصیل نہیں بن سکتے، اس وجہ سے ہمارے دشواریاں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی کریں، ہم ساتھ رہیں گے۔ ایک دور تھا اسی شہر میں سنگاریڈی میں، کلکٹر تھے شفیق الزماں صاحب، وہ اپنے طور پر انہوں نے کہا مسلمانوں سے کہ جو پیپر کاروائی ہے تم کر کے لاؤ، میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت میں ہمارے والد محترم محمد سلیمان صوفی صاحب یہاں کے MRO تھے، تو وہ پورے ریکارڈ سے ریکارڈ نکال کر لائے، اور مجیب صاحب دیندار خان کے جو ذمہ دار ہیں ان کے والد محترم فخر الدین صاحب یہ کیس لڑنے میں، زمینی محنت کرنے میں، اور ایسے ہی جا کر لوگوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے مرحوم سردار صاحب تھے۔ یہ 4-5 لوگوں کا گروپ تھا، یہ جو زمینیں نظر آ رہی ہیں یا جو آج مسلمان سنگاریڈی کے کچھ کاروبار کر سک رہے ہیں، کچھ غریب مسلمانوں کو کچھ گھر مل گئے ہیں یا کوئی اور کام چل رہے ہیں شادی خانوں کے شکلوں میں وغیرہ، یہ 4-5 لوگوں کی، اور ہو سکتے ہیں
مجھے یہ 4-5 معلوم ہے اور لوگوں نے، مجھے نام بولنا مقصود نہیں، مجھے یہ سکھانا اور یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اس طرح کے 4-5 لوگوں نے محنت کی تو پتا چلا کہ ہمارے شہر میں 100 سے زائد ایکڑ زمین، قیمتی زمین یہاں موجود ہے، یہ نکال کر انہوں نے ہمارے حوالے کیا، انہوں نے اپنے زمانے میں محنت کی۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس پر جو معمولی کیس وغیرہ ہیں اس کی پیروی کر لینا، اور جو ہیں اس کی صحیح حد بندی کر لینا، اور اس کو صحیح استعمال میں منشأ وقف کے مطابق استعمال کرنا، یہ اب ہمارا کام ہے۔ آج ہم لوگ اس سے غافل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر دن بدن جان بوجھ کر منصوبہ بند طریقے سے، کامیاب انداز سے مسلمانوں کو ہر اعتبار سے پسماندہ، غریب اور ان کے رحم کرم پر، ان کے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج سے نہیں، آزادی کے بعد سے، اور بالخصوص 1980 کے بعد سے یہ کام شروع ہوا ہے، اور یہاں نوبت یہاں تک آ گئی کہ مسلمانوں کی اپنی جائیداد، ہمارے اپنے، کوئی حکومت نے نہیں دیا، ہمارے اپنے بڑوں کی چیز ہے، اور آج ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہے چیز تمہاری، لیکن اس میں ہمارا بھی ایک آدمی رہے گا۔ آپ کے گھر میں آپ کی پراپرٹی ہے، وہ یہ کوئی آ کے بولے کہ بھائی اس میں کل سے آپ کے پڑوسی ایک نان مسلم بھی اس میں شریک رہیں گے، ان سے بھی مشورہ کرنا پڑے گا، تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ ایسے ہی اوقاف کے بارے میں کہا گیا۔ تو میں جو اصل پیغام دینا چاہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور میرے اس پیغام کو سمجھیں گے بھی، اور جنہوں یہ یہاں اس وقت نہیں آ سکے ان تک بھی ہمارا ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر ایک تک یہ بات پہنچے، یہ درد پہنچے، کوئی تو کھڑا ہو، کچھ لوگ تو تیار ہو جائیں اور اس کام کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، ہم اپنے ایمان اور اپنے مال اور اپنے جان کی حفاظت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کریں۔ کسی طرح کی سستی اور کسی طرح کا غم، کسی طرح کا حزن اور کسی طرح کے ملال میں اور مایوسی میں نہ پڑیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔